اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبع یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نمل کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی 965 قبل مسیح میں اپنے والد حضرت داؤد کے جانشین مقرر ہوئے تھے، اور 925 یا 926 قبل مسیح تک یہ فرما روا رہے سلطنت کے۔ ان کی سلطنت شام، فلسطین، مدین ان علاقوں پر محیط تھی، یعنی کوئی 40 سال تک یہ فرما روا رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ مختلف واقعات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نصیحت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں۔ اور پس منظر میں جو چیز ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کوئی 6 سال سے زیادہ گزر چکے تھے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، لیکن قریش مکہ جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہیں یہ مختلف واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے کہیں طاقتور قومیں تھیں جو گزر چکی، اور مختلف ان کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون اور اس کی قوم کا بیان ہوا، اور یہ کہ دیکھو پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ دوسرا نمونہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں اے قریش مکہ تم سے زیادہ وسائل زندگی اللہ نے دیے تھے، طاقت، قوت، اقتدار، اختیارات، عزت، شہرت سب کچھ عطا کی تھی، لیکن انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چیزیں پا کر کیا رویہ اختیار کیا، کیا سیرت ان کی تھی۔ پچھلی آیات میں گزر چکا کہ انہوں نے تو اپنے رب سے یہی فریاد کی کہ میرے پروردگار تو مجھے صالح بندوں میں شامل رکھنا اور مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکر گزار بنانا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ یعنی کیا رویہ تھا دیکھو، اور تم کس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو آگے سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پیچھے چیونٹیوں کی وادی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھیں چیونٹی نے جب یہ خدشہ ظاہر کیا اپنی قوم میں کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے اس وادی میں آ گیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں رون ڈالے، لہذا تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے جب سنی چونٹی کی یہ بات
تو وہ مسکرا کر ہنس دیے۔ آگے اب ایک اور چیز کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے لشکر ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ تو اب ایک پرندے کا ذکر ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہ ایک روز سلیمان السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی وہ حاضر نہیں ہے اس مجمع میں، پرندوں کے اس اجلاس میں جو میرے سامنے موجود ہیں، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ کیا مجال اس کی کہ وہ موجود نہیں ہے یہاں پر؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا اس کو کہ وہ کیوں نہیں ہے یہاں پر موجود میرے اس دربار میں۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرنی ہوگی اپنی غیر حاضری کی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ فَقَالَ، اس نے آ کر کہا، ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر کہا، احطت بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر رکھتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، یعنی ایسا میں ایک خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سبا ایک قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی، ان کا علاقہ تھا، اور یمن ان کا علاقہ تھا۔ یمن جو کہ اب موجودہ دارالحکومت صنعاء ہے جس کا، اس سے کوئی 55 میل شمال مشرق میں مارب ایک مقام تھا، یہ اس وقت اس کا دارالحکومت تھا۔ اور یہ قوم تجارت پیشہ قوم تھی، بڑی مالدار قوم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے ملک میں باندھ کر آب پاشی کا ایک بہت اعلیٰ نظام قائم کر رکھا تھا، اس لیے ان کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، فصلیں اگلنے والا علاقہ تھا۔ تو یہ قوم تھی جس کا نام تھا سبا، اور اس پر ایک عورت حکومت کرتی تھی جس کا نام اسی حوالے سے ملکہ سبا اس کو کہا جاتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس پرندے نے آ کر کہا کہ میں نے ایک قوم سبا کے بارے میں یقینی خبر حاصل کی ہے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، یعنی دنیا کے تمام اسباب اور وسائل اس کو حاصل ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش بھی عظیم ہے، بڑا تخت ہے اس کا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اسے بھی اور اس کی قوم کو بھی اس حالت میں پایا ہے، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کیفیت میں میں نے اس قوم کو پایا اور اس کی ملکہ کو پایا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، یعنی اسی پر وہ مطمئن ہے اور بڑے شاداں فرحاں ہیں۔ اس شیطان نے ان کو ایسا سجایا کہ سورج کی پوجا وہ کرتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ صحیح راستہ نہیں پاتے، صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اس کیفیت میں میں نے اس قوم کو پایا ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس زمین سے طرح طرح کی نباتات نکال رہا ہے، معدنیات جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں کر رہا ہے، آسمانوں سے بھی لوگوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں نازل کر رہا ہے، اسے چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیسے ہے یہ؟ وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ
جانتا ہے ما تخفون وما تعلنون کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس ہستی کے مقابلے میں اس چیز کو پوچھ رہے ہیں جو خود اپنی کیفیت کو نہیں جانتا، یعنی سورج اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اپنی بناوٹ کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں اسے کوئی اختیاری حاصل نہیں ہے۔ وہ اس خالق کا پیدا کرتا ہے جو کہ ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ ہی وہ معبود ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی کتنی حماقت ہے اس قوم کی، اتنے وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں اور اسے چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں جو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس پر فرمایا، ہدہد کی یہ بات سن کر، قال سننظر اصدقت، اچھا ہم دیکھتے ہیں، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہے، ہم اس کا پتہ چلاتے ہیں۔ اذهب بکتابی، اچھا میرا یہ خط لے کر جا، ھذا والقہ الیہم، اور ان کے سامنے ڈال اس کو جا کر، یعنی وہ ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے میرا یہ خط لے کر جا، اور وہاں پہنچا۔ ثم تولی عنہم، اور پھر ان سے ایک طرف ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، یعنی واپس ڈال کے آنا نہیں بلکہ وہاں ٹھہرنا ایک طرف۔ فانظر، اور دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں میرے اس خط پر، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا۔ قالت یا ایھا الملأ، اب مختصر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس ملکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بہت اہم خط ڈالا گیا ہے، ایک بہت اہم خط آیا ہے میرے پاس، انہ من سلیمان، اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ سلیمان ایک سلطنت کے چونکہ بادشاہ تھے اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں تھا وہ ملک ان کا، تو مجھے یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی اپنے کاموں کا آغاز جو ہے اسی کلمے سے کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے پڑھنے سے یہ احساس بھی ہوگا کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، کرنے والا بھی ہے کہ نہیں یہ کام کہ جس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی علیہ، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، بغاوت اختیار نہ کرو، اس رب کی سرکشی کے راستے پر نہ چلو۔ واتونی مسلمین، اور میرے پاس مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، مسلم بن کر آ جاؤ۔ آگے یہ سلسلہ اور بھی چلے گا، بہرحال دیکھیں کہ کیا سیرت استوار ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اتنے وسائل زندگی بھی تھے لیکن اللہ کی اطاعت اور بندگی کو انہوں نے اختیار کیا۔ یہی سبق ہم سب کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مختلف یہ لیڈران ہیں یا اللہ ان کو صحیح سوچ اور فکر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں قومی سوچ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔